آپ یاد کریں کہ جب رائٹرز نے خبر دی تھی، اور میں نے تب بھی ایک پروگرام کیا تھا اور آپ نے اس کے لنک پہ مجھے کامنٹ بھی کر کے دیا تھا کہ خبر غلط ہے کہ JF-17 تھنڈر جو ہے سعودی عربیہ پاکستان سے خرید رہا ہے. وہ پہلے ہی بے پر کی اڑائی ہوئی تھی، لیکن اب وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ڈیل کینسل ہو گئی سعودی عربیہ سے. یو آر این ایئر فورس آفیسر، یو ہیو ٹو انلائٹن اس. پوری قوم پوچھ رہی ہے سچائی کیا ہے. السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ پہلے بھی یہ کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ پاکستان JF-17 بیچ رہا ہے سعودی عربیہ کو، اور میں نے آپ کو کنفرم کیا تھا اس وقت بھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آج میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ اور ان اے وے آفیشلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ایک بے بنیاد خبر ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ جب اپنے لیے کوئی جہاز خریدے گا تو وہ اپنی انوائرمنٹ اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق خریدے گا. وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں F-35 کی. F-35 48 ایئر کرافٹ از نو جوک. اور وہ جو ہے دس از اے پارٹ آف ڈیل میڈ بٹوین US اینڈ سعودی عربیہ آف 140 بلین آف دی آرم سیلس. اور یہ والی جو تھی MBA صاحب جس وقت گئے تھے وہاں پہ USA، تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مل کے یہ ڈیل کی تھی. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنی ڈائیورس ریکوائرمنٹ کیسے آ گئی سعودی عربیہ میں کہ وہاں پہ وہ ایک طرف سے اسٹیلتھ جہاز خریدنا چاہ رہے ہیں، اور 5th جنریشن ہمارا جو ہے JF-17 از 4.5 جنریشن. اور پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات پائپ لائن میں تھی ہی نہیں. جب تھی نہیں تو پھر اس کے بعد کیا وہ ڈیل ہوتی؟ وہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ اس کے اندر تو بات میں جو ہے وزن ہی نہیں ہے بالکل. تو آئی ووڈ اسٹریٹ اوے ریفیوٹ واٹ ایور پیپل آر سیئنگ، اینڈ یو مے ٹیک اٹ آفیشلی آلسو دیٹ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس who manufactures JF-17 does نہیں، not go. اس کو کیٹیگوریکلی ذرا سا اور میں ان ڈیپتھ آپ سے ایکسپلینیشن لوں گا. اور میں ویورز کو بتا دوں کہ انڈین ایئر فورس کو جو اتنی مار پڑی ہے اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو ایئر مارشل بابر کا ویژن تھا جس نے ایئر فورس کو اس لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے 5 سال سے انہوں نے جو پاکستان ایئر فورس سے محنت کی ہے اس کے ریزلٹس آ رہے تھے. تو دوسری دفعہ ہم انڈین ایئر فورس کو دیکھ رہے ہیں. اور آج آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میں آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ کوئی اینکر نہیں کہے گا، کہ انڈیا کی بھی فورسز بڑی پروفیشنل فورسز ہیں، ان کو ہلکا مت سمجھیں. آپ جو ہے نا وہ بہت ریجمنٹڈ فورسز ہیں، ڈسپلنڈ فورسز ہیں. دیر از اونلی ون ڈفرنس، ان کے یہاں سسٹم انٹیگریشن نہیں ہے. ان کے اتنے ملکوں کے سامان ہیں کہ وہ سارے آپس میں سنک نہیں ہوتے، انٹیگریٹ نہیں ہوتے. اور پاکستان میں جو ایئر مارشل بابر کو جو میں کریڈٹ دے رہا ہوں، انہوں نے انٹیگریشن کی تھی یہاں پہ، جس میں سیٹلائٹ بھی آ جاتی ہے، جس میں اے ویکس بھی آ جاتے ہیں، جس میں گراؤنڈ کنٹرول بھی ہے، جس میں ایئر کرافٹس بھی ہیں، یہ ساری چیزیں. تو سعودی عربیہ کی ساری ٹیکنالوجی امریکن، اور بیچ میں ایک وہ طوطا خرید کے ڈال دے. دیٹس ناٹ ہیپننگ. وہ اپنے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر دیں گے. اے مارشل کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہماری جیت تھی مئی کی وار میں 2025 میں، وہ ایک جو کاوش تھی ہمارے اے چیف مارشل بابر سدھو کی، جنہوں نے ملٹی ڈومین آپریشن کی ایک جو انٹیگریشن کی سسٹمز کی، اور پھر اس کے بعد اس کو اچیو کیا ان شیپ آف اے وکٹری. It was not by only performance of an aircraft. ہاں، کوئی It was چانس نہیں تھا. یہ جو تھی یہ ایک ڈاکٹرینل چینج تھا جو کہ امپلیمنٹ کیا گیا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اب یہ جو جب JF-17 if it goes to any country that will have to be integrated in its system، اور اپنی ڈاکٹرین کے اندر وہ اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو پھر آپ کو خاطر خواہ قسم کے ریزلٹس ملیں گے. اسٹینڈ الون کوئی بھی جہاز جو ہے نہیں پرفارم کر سکتا. اور بیسٹ ایگزامپل اگین از 2025. اگر آپ دیکھیں تو رفیل از ون آف دی بیسٹ یورپین فائٹرز اینڈ دی ویسٹرن فائٹرز. اب وہ کیوں نہیں پرفارم کر سکا؟ وہ اس لیے پرفارم نہیں کر سکا
کیونکہ اس کی انٹیگریشن یا اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جس طرح پاکستان ایئر فورس نے J-10 کو استعمال، J-17 کو استعمال کیا یہ مار کے حق کے اندر. سو دی انٹیگریشن ہیز ٹو بی دیئر، اینڈ دین آپ کی جو سسٹمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دے شوڈ بی اسپیکنگ ٹو ایچ ادر ٹو سپورٹ ایچ ادر، which was a very big flaw on the Indian side and a very big advantage on our side. Our commander was able to do that and achieve it, whereas their commanders were unable to even interpret this kind of a thing coming against them. And that is why ان کی جو تھے CDS جو تھے انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے 2 دن اپنی ایئر فورس کو ڈاؤن کر دیا، اینڈ وی ور ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ where did we go wrong, and when we found out that where we went wrong, then we went into the air. But you don't stop, have a pause. یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا جس میں آپ ڈرنکس کی بریک لے رہے ہیں. You have to fight a war the way it is to be fought. And when you give a pause, that automatically means that you're showing your weakness and you are unable to take the brunt of the enemy on the other side. اچھا، کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی 11 پلینز کی، تو اس میں کافی کنفیوژن ہے. پہلے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی سلپ آف ٹنگ ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ دونوں سائڈوں کا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اپنے اس کو سیریس لیں کہ نہ لیں. واٹ از دی ایکچوئل نمبر ایئر مارشل؟ جی اس طرح ہے کہ جس وقت ایئر کامبیٹ ہوئی 6 اور 7 کی رات کو، تو ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے، جس میں سے 7 طیارے تھے اور 1 ڈرون تھا. اور 7 طیاروں کے اندر 4 رفیل تھے، ایک میراج 2000 تھا، ایک Su-30 تھا، ایک MiG-29 تھا، اور ہیرون ڈرون تھا ہاٹ فن. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ وہ والے ٹارگیٹ سے جس کے اوپر ہمارے جا کے سرفیس ٹو ایئر میزائل اور اے ٹو ایئر میزائل جا کے ڈائریکٹ لگے، اور یہ J-10 سے ہم نے PL-15 سے ان کے سارے ہوائی جہاز گرائے. اب یہ وہ والی شاٹس ہیں، یہ وہ والی کیلز ہیں جو کہ جس کو ہم ہارٹ آف انویلپ کہہ سکتے ہیں، یا آئیڈیل پیرامیٹر سے وہ فائر کی گئیں اور ہم نے ان کے جہاز گرا دیے. اب جس وقت ایئر کامبیٹ ہو رہی تھی اس میں اس طرح تھا کہ انڈینس ور وانٹنگ ٹو ہیو ون اسینڈنسی، اینڈ دیٹ واز کہ جی ہم پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کریں، جو کہ ہم نے ان کو نہیں کرنے دیا. پھر ایک پاکستان کا کوئی طیارہ گرا لے، وہ بھی نہیں ان وہ کر سکے، بلکہ الحمدللہ. اور دوسرا جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ they were unable to fire any of their missiles at our aircraft. یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے پاکستان ایئر فورس پائلٹ کی، میں ان کو بہت اس کے اوپر مبارکباد بھی دوں گا، اور ان کو شاباشی بھی ہمیں دینی چاہیے کہ they fought very well and without losing an aircraft they fought a battle. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جس وقت آپ تابڑتوڑ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل انڈینز بھی لڑنے آئے ہوئے تھے، وہ جو تھے وہاں پہ ہوائی سفر کے اوپر تو نہیں تھے. So they also wanted to make some ingression towards Pakistan, but they were unable to do that. اب ہوتا یہ ہے کہ جی جس وقت آپ کو جب آپ when you get into the combat، آپ دشمن کو کے جو جہاز ہیں ان کو جب آپ لاک کرتے ہیں تو ان کو ایک انڈیکیشن آتی ہے کہ جی وی آر بینگ ٹریکڈ.